Effect of distribution chain on packaging requirement. ڈسٹریبیوشن چین کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن چین ان فیکٹ وہ راستہ ہے، وہ چینل ہے جس کے ذریعے اشیاء مینوفیکچرنگ کمپاؤنڈ سے کنزمپشن پوائنٹ تک پہنچتی ہیں، یعنی فیکٹری سے لے کے صارف تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو ہم ڈسٹریبیوشن چینل، ڈسٹریبیوشن چین کہتے ہیں۔ اس چینل میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اس ایکسچینج کو آسان بناتے ہیں، ان کے ذریعے مختلف ہاتھ بدلتے ہوئے جو چیز ہے وہ الٹیمیٹلی کنزیومر تک پہنچتی ہے۔ تو جو ہیں وہ ممبر ہیں اس ڈسٹریبیوشن چین کے، ان کو ہم مڈل مین یا انٹرمیڈیریز کہتے ہیں۔ یعنی ایک پروڈکٹ جو آپ پاکستان سے بھجوا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ امپورٹر کے پاس پہنچے گی جو کہ دوسرے ملک میں ہے، اور پھر وہ امپورٹر جو ہے وہ مختلف شہروں میں موجود ڈسٹریبیوٹرز یا ہول سیلر کو وہ پروڈکٹ شاید بھیجے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹیلرز بہت بڑے ہوں تو وہ ڈائریکٹ ریٹیلرز کو بھیج دے۔ اینی وے پھر ڈسٹریبیوٹرز یا ہول سیلر سے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ ریٹیلرز تک جاتی ہیں، پھر ریٹیلرز جو ہیں وہاں سے کنزیومرز یا یوزرز اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں۔ تو یہ عمومی طور پہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے ہم کسی پروڈکٹ کے ڈسٹریبیوشن چینل کو، اس کی چین کو ٹریس کرتے ہیں۔ اب یہ ڈسٹریبیوشن چین یا چینل جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ رسک ہے ڈیمیج کا۔ یعنی ایک تو پروڈکٹ نے فاصلہ طے کیا جب وہ آپ کے مینوفیکچرنگ کمپاؤنڈ سے آپ کے پورٹ تک گئی، پھر پورٹ سے اگر شپ ہوا تو پھر وہ شپ نے جو فاصلہ طے کیا، پھر اس کے بعد امپورٹر کے ویئر ہاؤس سے پھر جو مختلف شہروں میں اس پروڈکٹ نے سفر کرنا ہے، دیٹ از انکریزنگ دا ٹائم اینڈ دا رسک آف ڈیمیج آف دا پروڈکٹ۔ کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہیزرڈز ہیں، یعنی ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ، جب آپ فار ایگزامپل شپ میں بھجوا رہے ہیں تو شپنگ سے ریلیٹڈ، پھر شپ سے جب کلیئر ہو کے پہنچتا ہے ویئر ہاؤس آف دا امپورٹر تو اس کے درمیان کوئی توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، پھر وہاں سے جب وہ کنٹینر کھل کے اسٹیکنگ ہوتی ہے فار ایگزامپل، یا جو پیلٹس کھلتے ہیں تو اس میں بھی ڈیمیج پاسبلٹی ہے، پھر وہ کارٹونز کی شیپ میں یا پیلٹس کی شیپ میں جب وہ دوسرے شہروں میں جاتا ہے تو اس کے درمیان بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک وہ ریٹیلرز کے ویئر ہاؤسز میں نہیں جاتا تو بہت سارے جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو اس کی ہینڈلنگ ہے، جو اس کو اپلوڈ کرنا، جو اس کو ان لوڈ کرنا ہے، اس میں there are certain hazards which takes the shape of the risk. Then the quality کہ کتنا اچھی ٹرانسپورٹیشن ہے اور اس میں ہینڈلنگ کی کوالٹی کیا ہے، کیسے پروڈکٹس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، دیٹ از آلسو ویری کویسچنیبل۔ اگر تو اس کی ہینڈلنگ اچھی ہے اور اگر اس کی ہینڈلنگ اچھی نہیں ہے، مثلا اگر کچھ کارٹنز ہے فار ایگزامپل، اس کو پھینکا جا رہا ہے یا زور زور سے رکھا جا رہا ہے، اسٹیکنگ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ نہیں ہو رہی، تو وہ اس سے پروڈکٹ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر فیسلٹیز ایٹ اسٹوریج اینڈ ویئر ہاؤسز، جن گوداموں میں پڑا رہنا ہے اس نے، دیکھیں نا، ایک تو ٹرانسپورٹیشن کے درمیان جو خطرے ہیں، مثلا ٹرک پہ جا رہا ہے تو پھر بائی روڈ جا رہا ہے تو سڑکیں کیسی ہیں، اگر سڑکوں کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، اس کے اندر ہی اتنے جرگ ہیں تو اس میں بھی بڑھ جائے گا پروڈکٹ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ پھر کتنا ٹائم لے رہا ہے تو اس کی ایکسپائری کے قریب آنے کا ٹائم جو ہے وہ رسکی ہو سکتا ہے۔ اس طرح جب وہ پہنچ جاتا ہے مختلف ویئر ہاؤسز میں، مثلا امپورٹر کے ویئر ہاؤس میں یا ڈسٹریبیوٹرز کے ویئر ہاؤسز میں یا ہول سیلرز کے ویئر ہاؤسز میں، تو ان کی اس اسپیسیفک پروڈکٹ کو ویئر ہاؤس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہے،
کیا اس کے پاس ریکوائرڈ لاجسٹکس ان کے ویئر ہاؤسز میں موجود ہیں یا نہیں. تو یہ دیٹ از اے بگ کویشچن وچ انفلوئنسز دا پیکیجنگ. اس کے علاوہ دیر آر سرٹن انٹرنیشنل رولس اینڈ کوڈنگس اینڈ ریگولیشنز regarding the packing and packaging material of the various products concerned. So they also should be kept in mind, including the transportation risk and the warehousing risk while we are designing our packaging, so that it has a longer shelf life and it could be so bounded to reach the consumer intact.